أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع آمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہمارے ریویژن لیکچرز چل رہے ہیں اور ریویژن لیکچرز کے ساتھ ساتھ ہم ٹیسٹ کا سلسلہ بھی اب شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ کے فیل کا جو سارا سلسلہ رہا ہے لیکچرز کا، اس کے اندر ابھی تک کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا۔ تو اب ہم کریں گے یہ کہ ہم جو ٹاپکس ڈسکس کریں گے پھر اس کا ٹیسٹ ہوا کرے گا۔ اگلے ہفتے کی کلاس سے پہلے پہلے آپ کو وہ ٹیسٹ جو ہے وہ کر کے سالو سبمٹ کرنا پڑے گا۔ اس طرح ہماری تیاری بھرپور طریقے سے ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس بھی دوں گی جو کہ کنفیوژنز ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں اسم لگ رہی ہوتی ہیں مگر پتہ چلتا ہے یہ فیل ہیں، یا کچھ فیل ہوتے ہیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ تو اسم ہے، ملتی جلتی ایسی چیزیں۔ تو کیا کیا جائے؟ اور آگے چل کر آج تو ہمارا ٹاپک فعل ماضی کے حوالے سے ہے۔ آج ہم نے فعل ماضی کے تمام لیکچرز کو اکٹھے ریوائز کرنا ہے، جس میں ریویژن لیکچر نمبر 31، لیکچر نمبر 32، 33 اینڈ 34 آتا ہے۔ ٹاپکس ہیں ہمارے آج کے، اس میں فعل ماضی کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، فعل کو، پھر فاعل کو، پھر مفعول کو، کیونکہ یہ چیزیں جب ڈسکس ہوں گی تو جملہ بنے گا، اور پھر اس جملے میں ہم دیکھیں گے کہ تاکید کیسے پیدا کی گئی، اور پھر نفی کیسے پیدا کی گئی، اور سوالیہ جملے کیسے بنائے گئے۔ یہ سارا کچھ ان 4 لیکچرز میں کور تھا۔ آج ہم یہ لیکچرز بھی دیکھیں گے، اور جب ہم فعل مضارع بھی اسی طرح کر لیں گے تو پھر ہم ایک کمپیریزن کریں گے کہ کون سی ایسی الفاظ ہیں قرآن میں کہ جب وہ آتے ہیں تو ہم ایک دم سے کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے فعل ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ایک دم سے ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے کہ اس کو ماضی کا صیغہ دیا جائے یا اس کو مضارع کا صیغہ دیا جائے، اسے فعل نہیں پڑھا جائے گا، امر پڑھا جائے گا، کس طرح سے دیکھا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم جو تیسرا ریویژن لیکچر کریں گے اس میں کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک فعل ماضی کے گرد ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اب آپ ہر چیز پڑھ کے آ چکے ہیں، اسی لیے آپ کوئک میں جلدی جلدی اس کو گزاروں گی۔ جس نے ڈیٹیل پڑھنی ہے تو وہ ان لیکچر نمبرز کے اندر جا کر وہ دیکھ لے۔ میں نے ہر سلائیڈ کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کس لیکچر سے میں نے پک کیا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ لیکچر نمبر 31 میں ہم نے کہاں سے بات سٹارٹ کی تھی؟ سب سے پہلی بات جو ہم نے کی تھی وہ تو یہ تھی کہ اسم، فعل اور حرف 3 طرح کے جو ہے وہ بنیادی کلمے ہیں، اور اسم کا ٹاپک ہم کور کر چکے تھے۔ حرف جو ہے وہ یکے بعد دیگرے بیچ میں آتا رہتا ہے، اور فعل جو ہے وہ مکمل ایک ٹاپک ہے۔ اور فعل کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ روٹ لیٹرز کا علم ہونا آپ کو ضروری ہے۔ عربی میں زیادہ تر کاموں کے بنیادی 3 حروف ہوتے ہیں، کچھ کے 4 بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا فی الحال سکوپ یہی ہے کہ زیادہ، کیونکہ بیشتر 3 حروف پر مشتمل ہوتے ہیں، اسی لیے ہم نے زیادہ 3 کو ہی ابھی اسٹڈی کرنا ہے۔ اور اس کو ایک پیٹرن دینے کے لیے، سٹینڈرڈائز کرنے کے لیے، فعل کیونکہ ایک ایسا لفظ ہے جو خود یہ ٹائپ بھی فعل ہے، تو اس میں 3 کلمات آ رہے ہیں، 3 حروف آ رہے ہیں، فا، عین اور لام۔ اس کو بولا جاتا ہے فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، تو مل کر بنتا ہے مجموعہ فعل۔ لیکن اس فعل کے اندر کیا کیا بنیادی طریقہ کار ہو سکتے ہیں، پیٹرنز ہو سکتے ہیں، وہ کیا ہیں کہ عین کلمہ پہ زبر کے ساتھ فعلا، عین کلمہ پہ زیر کے ساتھ فعیلا، اور عین کلمہ پر پیش کے ساتھ فعولا۔ تو یہ 3 ڈائز جو ہیں، ڈائی سمجھتے ہیں نا، جیسے ٹھپا لگا کر ایک ڈائی اگر موجود ہو تو اس کپڑے کے اوپر بار بار آپ وہی ریگولر ٹھپا لگاتے رہیں تو وہ اسی کا کاپیز بن جاتی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی سیمپلز ہیں، اگر آپ کو یہ یاد ہیں، ہر لفظ کے، ہر فعل کے اوپر آپ کو یہ پتا ہے کہ کس کے عین کلمہ پہ زبر آ رہا ہے، کس کے عین کلمہ پہ زیر آ رہا ہے یا پھر پیش آ رہا ہے، تو آپ بڑے آرام سے پھر ماضی کی پوری گردان کو فالو کر سکتے ہیں۔ اب آپ اس میں نوٹ یہ کریں گے کہ فا کلمہ پر بھی زبر ہے، لام کلمہ پر بھی زبر ہے، جو چینج ہو رہا ہے وہ عین کلمہ ہے۔ تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، زبر بھی، زیر بھی اور پیش بھی۔ تو کیا بنتا ہے؟ فعلا، فعیلا اور فعولا۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ فعلا کی گردان کیسے ہوگی۔ اگر ہم ایک گردان بھی کر لیں گے اسی پیٹرن پہ ایگزیکٹلی، صرف عین کلمہ کی حرکت کو تبدیل کرتے ہوئے ہم تمام طرح کی گردانیں لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسی طرح کا ایک چارٹ جسے اب آپ کافی حد تک فیملیئر ہو چکے ہوئے ہیں،
عربی کی کلاسز میں ہم نے اس طرح کا چارٹ بہت دفعہ پڑھا ہے، جس میں پہلے کالم میں ہم نے ضمیر لکھ دی، غائب ہو سکتی ہے، حاضر ہو سکتی ہے، متکلم ہو سکتی ہے، پھر جنس کا کالم آتا ہے، مذکر مؤنث دونوں طرح کی جنس ہو سکتی ہیں، پھر عدد جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اوپر ٹاپ پہ، واحد، مثنیٰ اور جمع۔ فعالہ کی گردان سمجھنے کے لیے میں نے تب بھی آپ کو کچھ پیٹرن کر کے بتایا تھا کس طریقے سے، کہ انیشلی جو پہلا صیغہ ہے وہ کیا ہے، غائب ضمیر یعنی وہ کی ضمیر، ٹھیک ہے، وہ تھرڈ پرسن سے بات ہو رہی ہے، جنس اگر مذکر ہے اور عدد اگر واحد ہے تو یہ بیسیکلی فعالہ ہے۔ یعنی کہ اگر ہم فعالہ کو کیا پڑھیں گے، اس نے کیا، ماضی کی بات ہے، اس طرح کے پیٹرن پہ جو بھی لفظ آئے گا اس میں پاسٹ ٹینس آئے گا اور وہ کی بات آئے گی، یعنی اس نے کیا یا وہ گیا یا اس نے کھایا یا وہ سویا، ٹھیک ہے، سب کچھ پاسٹ میں جا رہا ہے، اور ایک واحد ہے اور ایک مذکر ہے، ٹھیک ہے، واحد مذکر کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اگلی بات یہ تھی کہ اگر ہم اس کو مثنیٰ کے لیے بنائیں تو اسم میں ہم کیا رول فالو کرتے تھے، اسم میں ہم یہ رول لگاتے تھے کہ کوئی بھی لفظ ہے اسم، اس کے آگے ہم آنی کا اضافہ کر دیتے تھے، تو یہاں بھی ہم یہی کرنے جا رہے ہیں، ہم نے فعالہ سے کیا بنایا، فعلانی، لیکن یہ اسم نہیں ہے، اس میں کچھ چینجز ہوں گی، چینج کیا ہوگی کہ نون ڈراپ ہو جائے گا، تو یہ کیا بن گیا، فعلا، ٹھیک ہے۔ ایک پڑھنے کے تلفظ میں آپ دیکھیں، ایک صرف زبر کے ساتھ ہے اور اگلا الف بھی شامل ہے، تو الف والی آواز کو کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو فعلا، فعلا، یہ بنا رہا ہے کہ دو لوگ گئے، وہ دو گئے یا ان دو نے کام کیا۔ پھر اسی طرح جمع کے صیغے میں ہم اسم میں کیا کرتے تھے، اونا لگا دیتے تھے، یہاں بھی اونا کی بجائے آپ نے کرنا کیا ہے، نون ڈراپ کرنا ہے، اور نون ڈراپ کر کے خالی نہیں چھوڑنا، الف ایک ساتھ میں اضافہ آئے گا، فعلو، ٹھیک ہے، اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ پیش کے ساتھ ساتھ واو بھی آ رہا ہے، تو یہ بنے گا فعلو۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ ضمیر میں، غائب ضمیر میں مذکر کی پوری جو لائن ہے وہ واحد، مثنیٰ اور جمع میں کس طرح بن رہی ہے، فعلا، فعلا، فعلو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر یہ زیر کے ساتھ ہوتی تو فعلا، فعلا، فعلو، اسی طرح پیش کے ساتھ ہوتی تو فعولا، فعولا اور فعولو۔ اب آ جائے مؤنث کی طرف، مؤنث کے ساتھ ہم نے یہ کام دیکھا کہ مؤنث جب آپ نارمل اسم کا مؤنث بناتے تھے تو کیا ہوتا تھا، آگے گول تا کا اضافہ ہوتا تھا، یہاں پہ گول تا نہیں لگنی، یہاں پہ سیدھی تا لگے گی، بس آپ اسے اسم کے ساتھ جوڑتے ہوئے ماضی کی گردان، اگر اسم آپ کے ذہن میں پکا ہوا ہے تو آپ ماضی کی گردان بہت آسانی سے یہاں تک لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ کیا کیا ہم نے، نون ڈراپ کیا، ادھر بھی نون ڈراپ کر کے الف لگا دیا، یہاں پہ گول تا کی بجائے سیدھی تا ڈال دی، کیا بن گیا، فعالت، ٹھیک ہے، واحد مؤنث غائب ضمیر کا مطلب ہے فعالت، وہ گئی، ٹھیک ہے، وہ گئی، اس نے کیا، یعنی اس نے کیا میں ہمیں اردو میں نہیں پتا چل رہا کہ وہ لڑکی تھی یا کون تھی، لیکن ہمیں پتا ہوگا جس کی بات ہو رہی ہے، لڑکی ہے تو تا کے ساتھ آ جائے گا، اور اسی طرح اسی پیٹرن پہ چلتے ہوئے مثنیٰ بنے گا فعلتا، کیونکہ وہاں کیا ہوتا تھا، آنی، ٹھیک ہے، تانی، تو یہاں پہ کیا ہوگا، نون ڈراپ کر کے فعلتا، ان دو نے کیا، ان دو لڑکیوں نے کیا۔ پھر جمع میں کیا ہے، جمع کا پیٹرن فرق تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں تک آپ اسم کا پیٹرن فالو کریں گے، اس کے بعد جمع کے لیے آپ چیز کو چینج کر دیں گے۔ اب یہاں پہ کچھ تبدیلی آئی ہے اور وہ کیا ہے، یہ آپ کو یاد رکھنی ہے، یہاں پہ آپ کو لام پہ زبر ہٹا دینا ہے، ساکن کر دینا ہے، اور آگے نون کے اضافے کے ساتھ زبر لگانا ہے، یعنی اب آپ کو یہ لفظ یاد رکھنا پڑے گا، فعلنا، آئین کلمہ پہ زیر ہوتی تو فعلنا، آئین کلمہ پہ پیش ہوتی تو فعلنا، یہ آپ کو لفظ یاد رکھنا پڑے گا، جب آپ یہ لفظ یاد رکھ لیں گے تو آگے کی آپ کو گردان بھرنی آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں نے یہاں پہ اس وقت کلر کوڈنگ کی تھی کہ یہ جو لال والے ہیں یہ سارے ایک پیٹرن پہ چل رہے ہیں، اب یہاں سے آنورڈز گرین کی کہانی فرق ہو گئی ہے، فعلنا۔ اب آ جائیں، ضمیر ہماری چینج ہوتی ہے سیکنڈ پرسن یعنی حاضر کے اوپر، جب ہم کسی سے کلام کرتے ہیں تو سامنے جو بندہ موجود ہوتا ہے، تم یا تو کر کے ہم اس سے یا آپ کر کے بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو جنس اگر مذکر ہے تو پھر کیا ہوگا،
फअलता, अब ये देखें एक्चुअली लाम कलिमा जो है वो मैंने यहाँ पर, ये देखें अब आप इससे ऑनवर्ड्स लाम कलिमा जो है वो साकिन ही चलेगा। यहां तक लाम कलिमा जो है वो जबर या पेश के साथ आ रहा था, यहां से ऑनवर्ड्स लाम कलिमा साकिन है। मुअन्नस के जमा के सीगे में गायब में क्या था, नून जबर ना आ गया था, यहाँ ता जबर ता आ गया, ठीक है। फअलता, फिर फअलतुमा। अब यहां से अगर आपको याद हो तो चल क्या रही है, अगर आप सोचें तो वो वाला पैटर्न चल रहा है जो अंता, अंतुमा, अंतुम, ठीक है। तो फालता, फालतुमा, फालतुम। तो अगर आपको इस्म की वो गर्दान याद है जमीर वाली जिसमें अंता, अंतुमा, अंतुम था, तो आप इस वाले सीगे को भी बहुत आसानी से इस लाइन को फिल कर सकते हैं। बस याद ये रखना है कि यहाँ पे फाल के साथ अब काम शुरू हो गया है, जिस तरह ये वाला था ग्रीन के साथ, ठीक है ना। फाल के बाद फालता, फालतुमा, फालतुम। तो वहां पे क्या था, अंता के बाद क्या मुन्नस आता था, अंती। इसी तरह यहाँ क्या होगा, फालती। वहां पे क्या होता था, अंतुमा, फालतुमा। और यहाँ क्या होता था, अंतुन्ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फालतुन्ना, ठीक है। तो अब आप ये सोचें, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अगर ये याद थी तो आप आराम से फिल कर लेंगे, फालता, फालतुमा, फालतुम, फालती, फालतुमा, फालतुन्ना, ठीक है। अब आ जाते हैं मुतकल्लिम। मुतकल्लिम की ये खूबी होती है कि इसमें मुजक्कर मुन्नस की कोई हैसियत नहीं रहती, मैं है या हम है। और अदद में भी इसमें ये खूबी है कि मुसन्ना भी हम में ही काउंट हो जाता है, दो अलग से नहीं आते, ठीक है। तो अब क्या होगा, वाहिद में क्या आ जाएगा, फालतू, फालतू, ठीक है। ये अब देखें, ता, ती और तू। और इसको याद रखने का तरीका मैंने अपने उस्ताद साहब से सीखा था। उन्होंने क्या कहा कि नॉर्मली उर्दू में तू का मतलब होता है तुम, लेकिन अरबी में यहाँ तू जब आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये मेरी बात हो रही है, अपनी बात हो रही है, उल्टा कर देंगे। हम अरबी में, उर्दू में अक्सर बोलते हैं ना, तू ये, तूने ये किया, तूने वो किया। लेकिन हम ये याद रखें अरबी के लिए कि अरबी के अंदर जब ये फेल माजी में एंड में तू आ जाएगा तो वो तू नहीं रहेगा, वो मैं हो जाऊंगा, ठीक है। तो फाल तू, और यहाँ पे फाल ना, ठीक है। ये भी असल में देखा जाए तो ना जो है वही पैटर्न है ना, हम सब के लिए जब यूज होता है जमीर के अंदर। तो अगर आपको वो वाली गर्दान याद है, नाहनु और ना वाली, ठीक है। तो ना है बेसिकली यहाँ पे फाल ना, ठीक हो गया। अब यहाँ देखें, ये भी अब आप नोटिस करें, स्टार्ट कहाँ से हुई थी, फाल ना जबर के साथ, खत्म का हो रही है ना अलिफ के साथ। ये और ये लफ्ज जो है बिल्कुल सेम है, लेकिन फर्क क्या है, इसमें जबर है और इसमें अलिफ है। और ये अलिफ बता रहा है कि हमारी बात हो रही है, और अगर अलिफ नहीं होगा, उसका साउंड अलिफ वाला नहीं आएगा, तो बात होगी कि ये जिन्स मुअन्नस है और जमा का सीगा है और ये गायब जमीर है। तो अगर ये आप मुंह पर चढ़ा लें अपने फेल माजी की गर्दान, तो फिर आपका फेल माजी बहुत आसानी से पक्का हो जाएगा। सिर्फ आइन कलिमा की हरकत तब्दील हो रही होगी, कहीं कहीं आइन कलिमा जबर होगा, कहीं कहीं आइन कलिमा पेश होगा, कहीं कहीं जेर होगा, उसी हिसाब से चीजें चेंज हो जाएंगी। फिर हमने इसी तरह लेक्चर नंबर 31 के अंदर ये गर्दान समझने के बाद मैंने आपको कहा था कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ, ठीक है। जैसे कि फाला की क्या एग्जांपल्स होंगी, नसरा उसने मदद की, जहाबा वो गया। अब आप ये देखिए, याइन कलिमा सेंटर वाला कलिमा, याद रखें हमने वो अफआल उठाए हुए हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ तीन बुनियादी रूट लेटर्स हैं। और उन रूट लेटर्स में से जो सेंटर वाला रूट लेटर है, आइन कलिमा उसे कहते हैं, उसके ऊपर जबर वाली बात हम कर रहे हैं। तो फाला के हिसाब से नसरा उसने मदद की, ज़हाबा वो गया। इसी तरह आइन कलिमा जेर के साथ एग्जांपल्स हमने देखी थी, शरीबा उसने पिया, सामिया उसने सुना। फाउला के पैटर्न पे करुमा उसने करम किया, करुबा वो करीब हुआ, ठीक है। ये हमने उस वक्त की थी। फिर हमने इनमें से एक एक की गर्दान हमने पूरी तरह से की थी। जहाबा के साथ एग्जैक्टली वही चीज, जहाबा, जहाबा, जहाबू, जहाबत, जहाबता, जहाबना, जहाबता, जहाबतुमा, जहाबतुम, जहाबती, जहाबतुमा, जहाबतुन्ना, जहाबतु, जहाबना, ठीक है। फिर हमने सामिया, आइन कलिमा जेर के साथ उसकी की थी, सामिया, समिया, समिऊ, समियत, समियता, समियना, समियता, समियतुमा, समियतुम, समियती, समियतुमा, समियतुन्ना, समियतु, समियना।
फिर करुबा, आइन कलिमा के ऊपर पेश हमने रख के देखा था, करुबा, करुबा, करुबू, करुबत, करुबता, करुबना। फिर इसी तरह करुबता, करुबतुमा, करुबतुम, करुबती, करुबतुमा, करुबतुन्ना, करुबतु, करुबना। अब मजे की बात यह है कि आप देखेंगे कि यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हमने बहुत दफा उस तरह के वर्ड सुने होते हैं कुरान पाक में, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल ही अदायगी में अजीब लग रहे होते हैं, और वो अजीब लगने की वजह होती है कि वो यूजुअली कुरान की लैंग्वेज में नहीं आते। आप देखेंगे कि मुसन्ना का जो किरदार है ना, वो कुरान पाक के अंदर बहुत ज्यादा कम है। बहुत ही कम जगह है जहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। इसी तरह जो तू करके या मुतकल्लम करके बात होती है, वो भी ज्यादातर वाहिद के सीगे में इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है, या फिर जमा के मुजक्कर सीगे में इस्तेमाल होती है। बहुत ही कम रेयर चांस होता है कि आपको इस किस्म के सीगे मिले, इस किस्म के सीगे मिले, या ये तो बिल्कुल ही रेयर होते हैं मुसन्ना वाले, ठीक है। फिर वाहिद में मिलती है और आपको यानी मुतकल्लिम में, या फिर जमा में मिलती है, हमने ये किया या मैंने ये किया, इस तरह की बात भी मिलती है। तो इसी वजह से जो मुसन्ना की चीज है ये थोड़ी पढ़ने में अजीब भी लगती है, क्योंकि हमारे हमारे सब कॉन्शियस में ऐसे वर्ड्स मौजूद नहीं होते, हमने कुरान के अंदर ऐसे अल्फाज ज्यादा पढ़े नहीं होते, इस वजह से हमें ये ज्यादा अजीब लग रहे होते हैं। फिर अगला लेक्चर था लेक्चर नंबर 32, जिसमें हमने जुमला बनाया था फेल को इस्तेमाल करके, और जाहिर अभी फेल माजी पढ़ा है तो फेल माजी ही इस्तेमाल किया था, लेकिन हमने जुमला फेलिया की बेसिक अज्जा पढ़े थे, क्या होते हैं। पहली बात कि वो जुमला जो फेल से शुरू हो रहा हो उसे जुमला फेलिया कहते हैं। देखिए, हर वो जुमला जिसके अंदर फेल आ रहा है वो जुमला फेलिया नहीं है। ये हमने ये बात लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, लेक्चर नंबर 41 में, कि अगर एक जुमला है और उसके अंदर वो फेल आ रहा है तो जरूरी नहीं है वो जुमला फेलिया हो। जुमला फेलिया के होने के लिए शर्त क्या है कि फेल से जुमले की इब्तिदा हो रही हो, पहला लफ्ज फेल हो, ठीक है। तो अब जुमला फेलिया है वो जुमला जो फेल से शुरू हो रहा है उसे जुमला फेलिया कहते हैं। जुमला फेलिया के बेसिक 3 अज्जा हैं, जिसमें से सबसे पहले फेल है, फिर फाइल है, फिर मफऊल है। फेल क्या है? काम, जो काम है वो फेल है। फाइल क्या है? उस काम को करने वाला। और मफऊल क्या है? जिस पर काम किया जा रहा हो। इसमें हमने कुछ असूल पढ़े थे। फेल या तो माजी होगा या मुदारे होगा। यूजुअली उर्दू या इंग्लिश लैंग्वेज में 3 तरह के टेंसेस होते हैं, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। लेकिन अरबी के अंदर आपके पास 2 ही तरह के फेल हैं, एक फेल माजी और दूसरा मुदारे। मुदारे के अंदर फर्दर जो है वो हाल और मुस्तकबिल खुद ब खुद शामिल हो जाता है। फाइल की जहां तक बात है तो फाइल की खूबियां क्या है कि फाइल इसम होता है, जाहिर है काम करने वाला कोई इसम होगा। फाइल हालत रफा में होता है, ये बात याद रखनी है, क्योंकि इसम है तो उसकी हालत चेक करनी है। देखिए, जब तक फेल आ रहा है उसकी अराबी हालत की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेल के ऊपर अराबी हालत नहीं लगती। अराबी हालत किस पे लगती है? इसम पे। अब क्योंकि फाइल इसम है तो इसका जिन्स पता होना चाहिए, अदद पता होना चाहिए, इसकी हमें जो है वो पता होना चाहिए कि ये इसका एराब पता होना चाहिए, ठीक है ना, वुसत पता होनी चाहिए। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। बाकी अब देखें, वुसत के लिहाज से मारफा नकरा कुछ भी हो सकता है। इसी तरह आप जिन्स जो है वो मुजक्कर मुअन्नस दोनों हो सकती है। अदद भी कोई भी हो सकता है, काम करने वाला एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मारफा भी हो सकता है, नकरा भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि हालत कौन सी होगी। एराबी हालत फाइल की रफा में होती है, ये लाजिम है, ठीक है। और फिर हर फेल का फाइल होना लाजमी है। ये और बात है कि हम देखेंगे कि कुछ जगह पे फाइल नजर नहीं आ रहा होता, वो एक मख्फी हालत में होता है, छुपा हुआ होता है, लेकिन होता जरूर है, ठीक है। मफूल के हवाले से क्या है? जिस पर काम किया जाए। मफूल इसम होता है, मफूल भी जाहिर है जिसके साथ काम किया जा रहा है वो इसम होता है, और क्योंकि वो इसम होता है तो अब इसकी भी हमने क्या देखना है? अराबी हालत। अराबी हालत इंपॉर्टेंट है। इसकी अराबी हालत नसब में होती है, यानी एक ही जुमले में फेल के आगे अगर आगे पीछे फाइल और मफूल आ रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा फाइल है और कौन सा मफूल? आपको उसकी अराबी हालत देख के पता चलेगा। जो रफा में है वो काम कर रहा है, जो नसब में है वो उस पर काम हो रहा है। जिस तरह फाइल लाजमी होता है, मफूल लाजमी नहीं होता, कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता। अगर मैं कहूंगी कि मैंने खाया तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आगे मैं कोई बात करूं, ठीक है, मफूल भी कोई बयान हो। हाँ, लेकिन अगर मैं कहूंगी मैंने मारा तो अब जरूरी है जानना किसको मारा, तो वो फिर मफूल होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फिर हमने उसके बाद जुमला फेलिया के कुछ पैटर्न्स देखे थे। उसमें सबसे पहली बात हमने देखी थी कि इसमें जमीर जो है वो फाइल के तौर पर छुपा हुआ होता है। मैंने कहा था ना, मख्फी होगा या कभी कभार जाहिर होगा।
تو جو گردان آپ پڑھ کے آئے ہیں وہ بیسیکلی ساری کی ساری بتا کیا رہی ہے کہ یہ سب کے سب جملے ہیں مکمل، اور یہ سب کے سب جملہ فعلیہ ہیں جن کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے ضمیر کی فارم میں۔ تو یہ گڈ نیوز ہے کہ جو فائل اس میں ضمیر ہے تو یہ خود بخود پورا کا پورا جملہ ہی بن گیا، جیسے وہ گیا ذہابہ، وہ گئی ذہابت۔ یہ میں نے آگے لکھا ہوا ہے کہ چھپے ہوئے کون سے اس میں ہیں، ہوا، کیونکہ ہوا جو ہے وہ اسم ہے جو آپ کا ضمیر، اس میں ضمیر ہے جو وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب ذہابہ لکھا ہوا ہے تو اس کے اندر وہ آٹومیٹیکلی شامل ہو گیا، ٹھیک ہے نا، چھپا ہوا ہے۔ اور یہی ڈفرنس تھا کہ جب ہم نے جملہ فعلیہ کو، ایسے جملہ فعلیہ کو جس میں یہ ضمیر مخفی تھا، اس کو جب ہم نے جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا تھا تو ہم کیا کرتے تھے، اس سے پہلے بس یہ ہوا لگا دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جملہ فعلیہ سے اسمیہ بن جاتا تھا کیونکہ اس میں اسم ظاہر ہو کے شروع میں آ گیا۔ اسی طرح وہ گئی ذہابت، تو اس میں ہیا، تو گیا ذہابت، انتا، تو گئی ذہابتی، انتی، میں گیا ذہبتو، انا، میں گئی ذہبتو، انا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح ہم نے کچھ ایگزامپلس کی تھیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا گیا کہ اگر فائل پراپر آ رہا ہے، یعنی یہ تو جملہ فعلیہ خود بن گئے نا ضمیر کا چارٹ، لیکن اگر فائل ہے وہ اور تو اور میں کے علاوہ کوئی ہے، میں کہوں علی گیا، احمد نے کام کیا، زینب گئی، اس نے یہ کیا، تو اب یہ جب میں ضمیر کی بات نہیں کر رہی اور جب میں پراپر اسم بول رہی ہوں تو پھر اسم کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ پھر اسم کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ مذکر کے لیے صرف واحد کا صیغہ آئے گا ذہبہ یعنی فعلا، اور جتنے بھی مؤنث ہیں ان سب کے لیے مؤنث کا ایک واحد صیغہ آئے گا، یعنی کہ مثنیٰ والا صیغہ اور جمع والا صیغہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا، مثنیٰ اور جمع والا۔ اور حاضر اور متکلم تو ویسے ہی نہیں آئیں گے کیونکہ حاضر اور متکلم میں تو ہمیشہ بات ہی ہوتی ہے تم اور میں، اس میں تھرڈ پرسن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یا وہ کہا جائے یا اس کا نام لیا جائے۔ میں یہ کہہ سکتی ہوں علی اٹھا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، زینب آئی، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، ٹھیک ہے نا، تو میں تھرڈ پرسن کا نام لے سکتی ہوں یا پھر اس کے بعد اس کی وہ اور اس کر کے بات کر سکتی ہوں۔ کوئی سامنے بیٹھے بندے کو میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم چھوڑ کے میں کہوں کہ میرے سامنے اگر احمد بیٹھا ہے تو میں کہوں تم، میں کہوں احمد نے یہ کیا، تو وہ احمد نے کیا تھرڈ پرسن کہلائے گا، وہ تم نہیں کہلائے گا، کبھی بھی یہ نہیں آ سکتا۔ اسی طرح میں اپنے بارے میں جب کوئی بات کروں گی، اگر میں کہوں گی کہ ربیہ ہی نے یہ کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں اپنی بات کری، ہو سکتا ہے پھر وہ کوئی تھرڈ پرسن ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے میں اور تم کے صیغے میں پھر وہ جملے میں فعل جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، فاعل، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہوتا ہے غائب میں، اور غائب کے اندر ضمیر کی غائب کی بات کر رہی ہوں۔ آپ کے پاس مثنیٰ ہے یا جمع، اس پر نہیں جانا، آپ نے صرف واحد مذکر کا صیغہ فعل میں استعمال کرنا ہے۔ جس طرح زید گیا تو ذہب زیدن، اور پھر ہم نے کیا دیکھا تھا کہ آگے جو فائل آ رہا ہے اس کے اوپر حالت کیا ہونی چاہیے، رفع۔ اسی طرح زید اور حامد گئے، اب یہ دو لوگ ہو گئے تو ہم نے دو کا صیغہ استعمال نہیں کیا، ہم نے کیا کہا، ذہب زید و حامد۔ اب زید، حامد اور محمود گئے، اب یہ تین لوگ ہیں لیکن ہم جمع کا صیغہ نہیں استعمال کرے، یہاں بھی ہم واحد کا ہی صیغہ استعمال کریں، ذہب زید و حامد و محمود، ٹھیک ہے۔ فاطمہ گئی، ذہبت فاطمہ تو، فاطمہ اور زینب گئی، ذہبت فاطمہ تو و زینب، فاطمہ زینب اور مریم گئی، ذہبت فاطمہ تو و زینب و مریم۔ اب چاہے جتنی مرضی خواتین ہیں، سب کے ساتھ لفظ کیا لگ رہا ہے، فعل کیا لگ رہا ہے، واحد مؤنث، ٹھیک ہے، صیغہ صرف شروع کا واحد والا استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور تھی جو میں نے اس وقت آپ کو بتائی تھی، پتہ نہیں آپ نے نوٹ کی کہ نہیں کی، یہاں تو نام ہے نا، نام کے علاوہ اگر کوئی اسم آ رہا ہے، جیسے کہ اگر میں کہوں کہ کوئی لڑکی گئی یا بچی گئی، تو اب بچی کو کیا کہتے ہیں، طفلہ، الطفلہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر الطفلہ لگ رہا ہے تو اب کیا ہوگا، تا کے نیچے زیر بھی آئے گی کیونکہ جوڑا جائے گا نا، تو پھر اس کو زیر کے ساتھ، یہ اس کی بات خالی کر رہی ہوں، واحد مؤنث کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو مؤنث کا صیغہ ہے نا، جب آگے اس کے ساتھ کوئی ایسا لفظ جڑتا ہے جو ال کے ساتھ جڑ رہا ہے تو آگے آپ اس کو زیر بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح اگر یہاں پہ ہوتا نا کہ النساء، عورتیں گئیں، تو ذہبت النساء ہوتا، ذہبت النساء نہ ہوتا، وہ پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کی جو جملے کی کنسسٹنسی ہے، جو فلو ہے، وہ ایک ہی جیسا ہونا چاہیے، اس میں بریک نہیں ہونا چاہیے۔ تو بریک ختم کرنے کے لیے کیا ہوگا، زیر آئے گی۔ یہاں پہ بریک ختم نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ بریک نہیں لگتا، کیونکہ یہاں پہ
زبر موجود ہے آلریڈی. اگر آگے ہوتا نا الولد یا الاولاد تو آپ کا ذہب الاولاد، وہ کوئی بیچ میں بریک نہیں آتا. لیکن یہاں پہ تا کیونکہ ساکن ہے تو بریک آتا ہے. تو آگے جب ال کر کے کوئی چیز جڑتی ہے تو زیر کے ساتھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی. تو اس طرح سے آپ جملے بناتے جائیں گے. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 32 جس کے اندر جملے میں ہم نے فائل کو استعمال کیا تھا. اور پھر ہم نے اگلا جو لیکچر تھا وہ لیکچر نمبر 33، اس میں ہم نے جملہ فعلیہ میں مفعول کو بھی استعمال کر کے دیکھا تھا. مفعول اور فاعل میں کیا فرق ہوگا؟ مفعول جو ہے اس کی حالت جو ہے وہ نصب میں آ جائے گی. جیسے زید نے حامد کو مارا، ضربا زید حامدن، حامد نے زید کو مارا، ضربا حامد زیدن. اب دیکھنے میں دونوں جملے سیم لگ رہے ہیں مگر فوراً پتا چل رہا ہے کہ کون کس نے کیا کیا. تو اس کی حالت دیکھ کر کہ کس نے کیا کیا اور کس کے ساتھ کیا. اسی طرح زید نے فاطمہ کی مدد کی، نصر زید فاطمہ، فاطمہ تا نصرت فاطمہ زیدن. انہوں نے زید کو مارا، ضربو زیدن، انہوں نے کیونکہ مارا تھا. اب یہاں پہ دیکھیں زیدن نہیں آیا، زیدن آیا ہے کیونکہ یہاں مفعول ہے، زید کو مارا تھا. اور کس نے مارا تھا؟ آپ دیکھنے میں ایک دم سے کہیں گے او ہو یہاں تو نظر ہی نہیں آ رہا کہ کس نے کام کیا. بھائی نظر آ رہا ہے. اب آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ اس میں ضمیر چھپا ہوا ہے اس کے اندر، ضربو. اگر اس میں ضمیر نہ ہوتا چھپا ہوا، فاعل ظاہر ہوتا تو پھر آپ کے سامنے ضربا لکھا ہوتا، واحد صیغہ لگا ہوتا اور آگے پھر جو بھی ہوتا لوگوں کا نام یا جس نے بھی کیا تھا ان کا آگے پیٹرن آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ جب ضربو آ رہا ہے تو پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بیسیکلی چھپا ہوا اسم ہے اور اس میں ضمیر چھپا ہوا ہے اس کے اندر. تو انہوں نے ضربو زیدن. اسی طرح تم مؤنث نے فاطمہ کی مدد کی. تو اب دیکھا جائے تو فاطمہ بیسیکلی نسب میں آنا چاہیے کیونکہ فاطمہ مفعول ہے. تم جو ہے وہ آ رہا ہے فاعل کے طور پر، تو یہاں پہ بھی گردان کا صیغہ لگے گا. ٹھیک ہے، یعنی چھپا ہوا ہوگا. نصرتی فاطمہ تا. ٹھیک ہے، تم نے. یہ تھا جی آپ کا لیکچر نمبر 33 سے ٹاپک. پھر اس کے بعد ہم نے لیکچر نمبر 34 پڑھا تھا جس میں ہم نے فعل ماضی کے جملے میں تاکید پیدا کی تھی. تو فعل ماضی کے ساتھ جب تاکید پیدا کی جاتی ہے تو یا قد لگتا ہے یا لقد لگتا ہے. ٹھیک ہے، فعل ماضی میں تاکید کے لیے عموماً قد کا استعمال کیا جاتا ہے. قد کے استعمال سے یا تو تاکید پیدا ہو جاتی ہے یا ماضی قریب کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے. یعنی سم ٹائمز صرف تاکیدی جملے کے طور پر کہا جاتا ہے اور سم ٹائمز قد لگانے سے اس میں مفہوم پیدا کیا جا رہا ہوتا ہے یہ کام بہت جلدی ابھی قریب میں ہوا ہے، یعنی یہ کام ابھی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں بھی کہوں کہ اچھا بس تو نکل گئی، اس کا مطلب ہے میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ ابھی ابھی نکل گئی ہے، بس ابھی قریب میں گئی ہے، یہ نہیں کہ وہ بہت پرانی کوئی بات ہے. ایک تو ہوتی ہے بہت پرانی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک ہوتی ہے قریب میں بھی کوئی واقعہ ہوا ہوا تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے بھی قد استعمال کیا جاتا ہے. تو زید نے حامد کو مارا، ضربا زید حامدن. نارمل سینٹنس، زید نے یقیناً حامد کو مارا، زور دے کے بات کیا. قد ضربا زید حامدن. گڈ پارٹ یہ ہے کہ قد لگانے سے آپ کا آگے فعل میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، جملہ مکمل ویسے کا ویسا ہی لکھا جائے گا، صرف شروع میں قد آ جائے گا. زید حامد کو مار چکا ہے، اس جملے میں اب یقیناً کی بات نہیں آئی لیکن یہ کیونکہ قریبی میں فوراً بات ہوئی ہے تو یہ بھی قد کے ساتھ جملہ ہوگا. قد ضربا زید حامد. ان دیکھا جائے تو جب ہم کہتے ہیں نا یہ کام ہو چکا ہے تو اس میں بھی یقین کی کیفیت ہی پائی جا رہی ہوتی ہے، تاکید ہی ہوتی ہے کہ یہ ہو گیا بس. فعل ماضی میں زیادہ تاکید پیدا کرنے کے لیے لقد استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح ہم نے دیکھا تھا لقد خلقنا الانسان. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یقیناً ہم نے انسان کو تخلیق کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو اس طرح لقد ضربا زید حامدن، اس کا مطلب یقیناً کوئی شک نہیں کہ زید نے حامد کو مارا. پھر فعل ماضی میں نفی ہم نے دیکھی تھی. نفی کے لیے بھی سمپل سا ہے، ما کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. زید نے حامد کو مارا، ضربا زید حامدن. زید نے حامد کو نہیں مارا، ما ضربا زید حامدن. یقیناً زید نے حامد کو نہیں مارا. اب یقین بھی آ رہا ہے اور نہیں بھی آ رہا ہے تو قد ما ضربا زید حامدن. اسی طرح لقد بھی ہو سکتا تھا زیادہ، اگر آپ زیادہ تاکید پیدا کرنا چاہ رہے ہیں.
پھر فعل ماضی میں سوال تھا، تو سوال پیدا کرنے کے لیے حروف استفہام یا اسماء استفہام کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ بھی میں نے آپ کو وہاں پہ بتایا تھا کہ لیکچر نمبر 29 اوریجنلی جو اسم کا لیکچر تھا وہاں پہ ہم نے سارے یہ دیکھے تھے کہ حروف استفہام کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں. حروف استفہام جو ہے وہ الف زبر آ یا حل ہیں جو ایسے جملے میں آتے ہیں جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے. جس طرح میں پوچھوں آپ نے کھایا تو آپ یہاں کہیں گے ہاں یا نہ. میں آپ سے پوچھوں آپ کا نام کیا ہے تو اس کے جواب میں ہاں یا نہ نہیں آئے گا، اس کے جواب میں تفصیل ضروری ہوگی. تو جس سوال کا جواب ہاں اور نہ میں ہو سکتا ہے اس کو آ یا حل سے کیا جاتا ہے. اس کو حروف کہتے ہیں، یہ حروف استفہام ہے. تو کیا زید نے حامد کو مارا، یہ وہی جو اسم میں استعمال ہوئے تھے سیم وہی ادھر بھی استعمال ہوں گے. ضرب زید حامدن، اسی طرح حل ضرب زید حامدن، دونوں کا سیم مطلب ہے. ٹھیک ہے. پھر اسماء استفہام وہ ہوتے ہیں جو ایسے جملے میں آتے ہیں جن کے جواب میں تفصیل درکار ہو، جیسے کیوں، کیسے، کب، کہاں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جواب نے یا کیا میں بھی سم ٹائمز ایسا آتا ہے، جس طرح زید نے حامد کو کیا مارا. تو یہ بھی اب کیا ہے لیکن یہ اس طرح کا کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جس میں آپ کو سوال کا جواب ہاں یا نہ میں ہو. تو اسی لیے یہ آ یا حل سے نہیں ہوگا، اس کے لیے پراپر اسماء استفہام ہے جو سیم ہے، جو کہ کوئی سننا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے تو لیکچر نمبر 29 میں وہ ریکارڈڈ ہے. یہاں پہ کیا ہے ماذا، یہاں پہ تھوڑا سا کیا کا میننگ اس سے فرق ہے. وہاں پہ صرف ما آتا تھا کیا کے لیے، یہاں پہ ماذا آئے گا. ماذا، ماذا کیا مارا. ماذا ضرب زید حامدن، زید نے حامد کو کیوں مارا. اچھا یہ ماذا کیوں آ رہا ہے، کیونکہ آپ غور کریں تو اگر ما ضرب زید حامدن بنے گا تو وہ کیا کے معنوں میں نہیں آئے گا، وہ نہیں کے معنوں میں آئے گا. ابھی ہم دیکھ کے آئے ہیں فعل ماضی کے ساتھ ما کا استعمال نہیں کا مفہوم پیدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے اس چیز کو فرق کرنے کے لیے سوالیہ کیا کے لیے ما کے ساتھ زا لگایا گیا ہے. یہ فرق ہے، اسم میں ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے. فعل ماضی کے کیس میں ایسا ہے کہ ما جو ہے نہیں کا مفہوم پیدا کر رہا ہے، اس وجہ سے ما زا کیا کا مفہوم پیدا کر رہا ہے. زید نے حامد کو کیوں مارا، لیما ضرب زید حامدن. زید نے حامد کو کیسے مارا، کیفا ضرب زید حامدن. یہ کیفا کا لفظ آپ قرآن میں فیملیئر ہوں گے، بہت دفعہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھے وہ اسماء استفہام، یہاں پہ میں نے دوبارہ سے پیسٹ بھی کر دیے ہیں. وہاں پہ ما جو ہے وہ کیا کے لیے استعمال ہو رہا تھا، یہاں سے فرق یہ ہوگا کہ یہ ما زا بن جائے گا، باقی سب کے سب ویسے ہی رہیں گے. آپ یہ سب جو ہے وہ لیکچر نمبر 29 بھی دوبارہ سے دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں. اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس یہ یاد کرنے ہیں اور یہ جملے کے شروع میں لگا دینے ہیں. دیٹس اٹ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھے جناب 4 کے 4 لیکچرز جس کے اندر ہم تھوڑی تھوڑی پریکٹس بھی ساتھ کر رہے تھے. اب وہ دوبارہ سے میں نے پہلی پریکٹس وہی لگائی ہے جو لیکچر نمبر 31 کے اندر ہم نے کی تھی. الفاظ کی پہچان، فعل ماضی کی پہچان کریں. سورہ بقرہ کی جو ہے وہ کچھ آیات ہیں. ان الذین کفروا، اب میں پڑھتی جاؤں تو آپ دیکھتے، آپ صرف لکھا ہوا دیکھیں. آپ کو یہ ایک نظر آیا، یہ دیکھیں الف اینڈ میں آ رہا ہے، کفرونا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کفرو. تو یہاں سے آپ کو پتا چل گیا کہ اس کے اندر یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر آپ کہیں گے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ویسے تو آپ کیونکہ آپ فعل مضارع پڑھ کے آ چکے ہیں تو آپ کو اس میں بہت سارے فعل مضارع بھی چھپے نظر آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن ہم ابھی فی الحال آج کے لیکچر میں ان کو ڈسکس نہیں کر رہے، ہم نے صرف نکالنے ہیں فعل ماضی. خاتمہ، خاتمہ تین حرف والا فعلا کے پیٹرن پہ. خاتم اللہ، اور یہاں آگے دیکھیں اللہ ہے کیونکہ حالت رفع میں ہے. اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ اللہ نے، اللہ کا نام یہاں پر ایز اے فاعل آ رہا ہے. تو ختم اللہ، اللہ نے ختم کر دیا یعنی مہر لگا دی. علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم، اور ان کی سماعتوں پر. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی بصارتوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ جو مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، آمنا. ٹھیک ہے، آمنا ہم ایمان لے آئے. آمنا اور اس کے اندر نا شامل اینڈ میں، اس لیے دیکھیں نا پہ تشدید ہے. ٹھیک ہے. آمنا، آمنا کا مطلب ہوتا ہے ایمان لایا. ٹھیک ہے، وہ ایمان لایا. تو آمنا ہم ایمان لائے. لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور یوم آخرت پر. وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ ایمان ہرگز نہیں لاتے. یخادعون اللہ، انہوں نے دھوکہ دیا اللہ کو. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے.
आमनू, ठीक है, ईमान लाए, कफरू, आमनू, ठीक है ना। ये वो वाले पैटर्न्स हैं जो जमा के सीगे में आ रहे हैं, वाहिद जमा गायब के सीगे में। वो लोग जो ईमान लाए उनको भी यानी धोखा दिया गया। वमा, लेकिन नहीं, यखदाऊना, उन्होंने धोखा दिया, इल्ला, सिवाय, अनफुसहुम, अपने ही आप को, वमा यशूरून, और वो हरगिज और वो जो है वो शऊर नहीं रखते। फी कुलूबिहिम मरदुन फजादहुमुल्लाहु मरदा, उनके दिलों में मर्ज है और अल्लाह ने उनके दिलों का मर्ज बढ़ा दिया है। वलहुम अजाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। बिमा कानू यकज़िबून, किसकी वजह से है, क्योंकि वो क्या करते थे, झूठ बोलते थे। अब यहाँ पे कानू भी जो है वो यक्स, कानू भी उसी पैटर्न पे आ रहा है। आप इसकी बड़ी सिंपल टिप है, जहां आपको ऐसा लफ्ज नजर है जिसके एंड पे वाओ पेश और आगे अलिफ है, और ये देखें इधर क्या होता है, पेश होती है, ठीक है ना, ऊ की आवाज आ रही है और एंड में एक अलिफ है, आप समझ जाइए क्या है, फेल माजी का सीगा, जमा वाला गायब सीगा, ठीक है। बिमा कानू, बसबब इसके कि वो थे, वो करते थे क्या, यकजीबून, तकजीब यानी झुटलाते थे। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, क़ालू, उन्होंने कहा, अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमना, ये, ठीक है, जिस तरह ईमान लाए, अन्नासु, वो लोग जो, यानी उन्होंने क्या कहा, पूरी तर्जुमा तो मैंने आपको नहीं बताया, बीच में से मैं स्किप कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे अगर आए तो क्या है, और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ, तो जिस तरह ईमान लाए, ठीक है, ईमान लाओ जिस तरह ईमान लाए, कौन लाए, अन्नासु, लोग, यानी कि उनको ये मुनाफिकों की बात की जा रही है कि उन्हें कहा जाता है कि ईमान लाओ उस तरह जिस तरह बाकी लोग लाए हैं, सही ईमान वाले लाए हैं। कौलू, तो वो कहते हैं, अनुमिनु, यहाँ पे कौलू भी मैंने मिस कर दिया, ये फिर से आएगा, अनुमिनु कमा आमना, क्या हम, अब ये अलिफ जबर आ बेस, क्या हम ईमान लाए उस तरह जिस तरह ईमान लाए असुफहा, यानी बेवकूफ लोग, ठीक है। तो अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा वलाकिन ला यालमून, व इज़ा लकुल लज़ीना आमनू, फिर वही ईमान लाए, क़ालू, कहा, आमन्ना, हम ईमान लाए, व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। तो ये सूरह बकरा की कुछ आयत थी जिनके अंदर से ये हमने अल्फाज चुने फेल माजी वाले। उसके बाद मजीद भी इसमें मैंने एग्जाम्पल शामिल की हुई हैं, जिस तरह आप यहाँ पे देखे, फमा रबिहत तिजारतुहुम, अब यहाँ पे ये रबिहत जो है ये कौन सा सीगा है, ये मुअन्नस का सीगा है, ठीक है, मुअन्नस का सीगा है, रबिहत, कुछ काम नहीं आई उनकी तिजारत उनके। इसी तरह ये ज़हाबा, ले गया, अल्लाह, अल्लाह, बिनूरिहिम, उनका नूर, ठीक है, उनसे उनका नूर ले गया अल्लाह। तो ये इसी तरह वतरकहुम, और तर्क कर दिया उन्हें, छोड़ दिया उन्हें, ठीक है, जुल्मतों के अंधेरों में, फी जुलुमातिन ला युबसिरून, ताकि वो फिर वो देख नहीं सकते। इसमें ज्यादातर आपको जो है वो इस किस्म के नजर आ रहे होंगे या वाले अल्फाज, जो कि बहुत सारे फेल मुदारे भी हैं। तो इंशाल्लाह जब फेल मुदारे में करेंगे फिर यही आयात रखूंगी, और फिर हम देखेंगे कि कहाँ पे फेल माजी है और कहाँ पे फेल मुदारे है। अच्छा, अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बतानी थी कि समटाइम्स ऐसे ही होता है कि आप, जिस तरह अभी हमने एक चीज देखी, नसारा हमने पढ़ा था, मदद किया, मदद, उसने मदद की, ठीक है ना, नसारा। लेकिन जब हम इस सूरत में सूरह नस्र में ये पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाआ नस्रुल्लाहि वल फतह, यहाँ पे नस्र मदद फेल नहीं है बल्कि इस्म है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये इस्म है या फेल है? देखिए, फेल में मैंने आपको एक बड़ी अहम बात बताई थी कि आइन कलिमा के ऊपर जबर जेर यहाँ पेश आती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आइन कलिमा के ऊपर साकिन है, ये नासरा नहीं है, ना ही नासिरा है, ना ही नासुरा है। वैसे तो नासरा ही होना चाहिए जबर के साथ, लेकिन ये वो नहीं है, आइन कलिमा साकिन है। तो याद रखें, जब तीन हरफी लफ्ज जो होता है उसके दरमियान में आइन कलिमा अगर साकिन है तो यूजुअली वो क्या है, इस्म होता है, वो फेल नहीं हो सकता।
کیونکہ آئین کلمہ پہ کوئی حرکت نہیں ہے، آئین کلمہ کی حرکت یہاں ضروری ہے۔ تو آپ ویسے بھی یہ دیکھیں کہ اب آپ کیونکہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر تو یہ ناصرہ ہوتا تو پھر آگے جو ہے اللہ جب آیا تھا تو اس کے ساتھ پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کو حالت رفع میں ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہاں کیا ہے؟ نصر اللہ، اللہ کی مدد، یہ نہیں کہا اللہ نے مدد کی۔ اگر ہوتا اللہ نے مدد کی تو کیا ہوتا؟ نصر اللہ، اللہ نے مدد کی۔ اب یہاں ہے نصر اللہ۔ ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ جب آپ کے پاس اس طرح سے مرکب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آگے آگے جو ہے وہ حالت جر آ جاتی ہے، یہ حالت جر میں ہے۔ تو یہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی مرکب ہے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، ٹھیک ہے، مرکب اضافی۔ تو یہ ایک چیز تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی کہ اکثر آپ کو 3 حرفی لفظ ایسے ملیں گے جس میں آپ ایک دم سے آپ کا ذہن جاتا ہے کہ شاید یہ وہ ہے، شاید جو ہے یہ فعل ہے، لیکن وہ فعل نہیں ہوتا۔ پہچان کیا ہے کہ جو آئین کلمہ ہے اس کے اوپر حرکت ضروری ہے، جیسے حمد، ٹھیک ہے، حمد اب کیا ہے؟ حمد جو ہے اس میں میم پر ساکن آ رہا ہے تو وہ تعریف ہے، یعنی اسم ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں حامدہ تو اس کا مطلب ہے اس نے تعریف کی، اب وہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جیسا یہاں بھی دیکھیں بحمدی فسبح بحمدی، حمد کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ تھوڑی تھوڑی ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتی ہیں جس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کیا چیز آ رہی ہے۔ تو یہ تھی اہم بات۔ اس کے بعد ہاں آج کا بس ٹاپک یہیں تک ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ تھوڑا سا ان لیکچرز کو دوبارہ سے ریوائز کرنا ہے، اور آپ کو انشاءاللہ میں کل تک ٹیسٹ دے دوں گی فعل ماضی کے ہی ٹاپک میں سے، جس کے اندر کرنا کیا ہوگا کہ کچھ ایسے الفاظ دوں گی جن کی آپ کو گردان پوری لکھ کر دکھانی ہے، پھر مختلف جملے میں آپ کو اردو میں دوں گی جن کو آپ نے عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے لکھنا ہے، اس میں مختلف ہوں گے جو جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ کبھی اسم چھپا ہوگا فائل، کبھی جو ہے وہ اس میں ظاہر ہوگا، پھر جو ہے اس طرح ابھی تک میرا خیال ہے اتنا ہی میں دوں گی، اور اس کے بعد جب آگے چل کے ہمارے بڑے ٹیسٹ ہوں گے تو وہاں پہ پھر میں یہ بھی چیک کروں گی کہ کیا یہ لفظ اسم ہے یا یہ فعل ماضی ہے یا یہ فعل مضارع ہے، یہ کون سا ہے اس کو پہچانے۔ فی الحال ابھی تک اتنا ہی ٹیسٹ ہوگا۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج بھی بہت کچھ سمجھ آیا ہوگا، اور یہ بھی میں امید کرتی ہوں کہ اگر کوئی کنفیوژنز لیکچر 31 32 33 34 میں سے رہ گئی تھیں تو آج انشاءاللہ وہ دور ہو گئی ہوں گی۔ اور اللہ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سفر میں کامیابی کے ساتھ اس کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جس طرح ہم اس لیکچر کا آغاز اس دعا سے کرتے ہیں، اسی طرح آج ہم اختتام بھی اسی دعا پہ کریں گے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔